بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ بڑی ہی برکتوں، عزتوں اور رفعتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم نے قرآن پاک کو اتارا، اور اس کے علاوہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ ماہ صیام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہم نے روزے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس امت پر تو روزے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ ہے۔ سابقہ امتوں میں ایسا روزہ نہیں تھا۔ سابقہ امتوں میں روزہ یوں ہوا کرتا تھا کہ رات میں روزہ افطار کیا، ساتھ ہی سحری ہو گئی، یعنی جس کو ہماری زبان میں 8 پہرہ روزہ کہتے ہیں۔ وہ رات کو روزہ افطار بھی کرتے، ساتھ ہی ان کی سحری کا بھی یوں سمجھنے کے انتظام ہو جاتا، اسی وقت ہی وہ کھانا جو کھایا پھر اگلی رات کو جا کے وہ کھانا کھا سکتے تھے۔ لیکن اس امت پر اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں روزہ وہ عطا کیا کہ جس میں سحری کا الگ سے انتظام ہے اور افطاری کا الگ سے انتظام ہے۔ اور یہ روزے فرض ہوئے کیوں، اس کی بیسک وجہ کیا بنی؟ ملک تیمور ثالث، یہ آدم علیہ السلام سے تیسرا بادشاہ، ان کی زندگی کے بعد تیسرا بادشاہ آیا، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا، تو اس نے ایک سیاسی حکم نامہ جاری کیا کہ جن علاقوں میں کھانا میسر نہیں ہے، ایسا کرے ایک وقت کا کھانا بچائیں، ان قحط زدہ علاقوں میں کھانا بھجوا دیا جائے، تاکہ وہ جو نادار لوگ ہیں وہ بھی کھانا کھا سکے ہماری طرح، جس طرح ہم کھا رہے ہیں، کیونکہ قحط پڑ گیا تھا زمانے میں۔ تو اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی کہ ایک وقت کا کھانا کھایا، دوسرے وقت کا کھانا بچا کے قحط زدہ علاقوں میں بھیجا، تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی، تو اللہ نے روزے فرض کر دیے، تاکہ جو ہے وہ انسان جب روزے رکھتا ہے تو اس وقت جا کے جو بھوکے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر ان کی تڑپ دل میں پیدا ہوتی ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار جس طرح ہم نے دوپہر کا کھانا چھوڑا تو ہمیں کچھ محسوس ہوا کہ ہمیں دوپہر کو کھانا چاہیے تھا یا نہیں کھانا چاہیے تھا، ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جا کے جب یہ محسوس ہوتا ہے نا، تو پھر جا کے جو ہے وہ غریبوں کا بھی خیال آتا ہے، تو پھر بندہ فطرانہ بھی ادا کرتا ہے، پھر روزے کی حالت میں بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تاکہ اسے جو ہے وہ غریب لوگوں کا بھی خیال آئے۔ تو اللہ کو یہ ادا پسند آتے ہوئے جو ہے وہ ہمارے اوپر روزے کو فرض قرار دے دیا۔ تو اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی عزتیں ہیں، بڑی رفعتیں ہیں۔ آپ دیکھیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے نا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ماں گوارہ نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے، یہ ماں کا خیال ہوتا ہے، کیونکہ ماں کا دل چاہے تو ماں کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو وہ تب بھی مانجتی ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ یہ ایک ماں کے اندر ایک ہی ممتا ہوتی ہے نا، ماں ہے نا، تو ایک ممتا اس کی یہ گوارہ کرتی ہے کہ اگر اسے اپنی عزت بھی نیلام کرنی پڑے تو وہ تب بھی تیار ہو جاتی ہے، اگر کسی کے سامنے سر جھکا کے بھی رہنا پڑے تو وہ تب بھی سر جھکا کے رہتی ہے، اس وجہ سے تاکہ اسے اس کے بچوں کا رزق مل سکے، کچھ کھانے کو میسر آ سکے، تو وہ اس وجہ سے تیار ہوتی ہے۔ لیکن رب تو وہ ذات ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر اس رب نے کیسے گوارہ کر لیا کہ میرا بندہ جو ہے وہ بھوکا بھی رہے اور پیاسا رہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کچھ وجوہات کی بنا پر ہی اللہ نے یہ ہمارے اوپر فرض کیے نا، کہ ماں تو گوارہ نہیں کرتی، بچہ رو رہا ہو نا تو ماں سارے کام چھوڑتی ہے، گھر میں کھانا پکا رہی ہو، کچھ بھی کام کر رہی ہو تو ماں سب سے پہلے فیڈر تیار کرتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے، بھوک سے رو رہا ہے، وہ ایک ممتا ہے نا۔ تو وہ رب کی ذات ہے،
اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک میرا بندہ بھوکا بھی رہے پیاسا بھی رہے۔ یہاں پر ایک مثال میں پھر دوبارہ ماں کی گود میں لے چلوں گا۔ آپ دیکھیں جب بچہ بیمار ہوتا ہے نا تو ماں کیا کرتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے، ڈاکٹر سے جا کے کہتی ہے کہ میرے بچے کے لیے کوئی دوا تجویز کرے۔ اب ڈاکٹر نے دوا جو ہے وہ کڑوی تجویز کر دی، اب ماں کیا کرے گی، اس کو پلائے گی۔ اب بچہ نہیں پیے گا تو تب بھی ماں اسے پلائے گی، پکڑ کر اس کے زور سے جس طرح بھی وہ پلا سکتی ہے اپنی گود میں لے گی، منہ کھول کے زبردستی اس کے منہ میں ڈال دے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں شفاق ہو گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں ظالم ہو گئی ہے، اس کے منہ میں وہ کڑوی میڈیسن ڈال رہی ہے۔ ماں جانتی ہے اس کا پھل کیا ملے گا، ماں جانتی ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے جو ہے وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح رب نے بھی اس بات کا جب پہچان کر لی کہ میرا بندہ بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہوگا کیا کہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد میرا بندہ جب وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو روزہ رکھنے کے بعد اس کے معاملات کو یعنی عبادات کو بھی پورا کرے، اور جب وہ روزے کے اندر کوئی گناہ نہ کرے، تو جب روزے کے اختتام ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کے گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اور دوسرا ماہ رمضان کے بارے میں یوں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ سیام کا مہینہ آتا ہے نا تو ماہ سیام کے آتے ہی اللہ رب العزت جو وہ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کو ہم نے غور کرنا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے تو بند ہو گئے، لیکن باوجود اس کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے۔ شیطان تو بند ہے، لیکن اس وقت کون سا شیطان ہے کہ جو اس کو روزہ نہ رکھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت بھی کتنے لوگ ہوں گے جو ابھی بھی جو ہے وہ آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، روزہ بھی نہیں رکھا ہوگا، نماز کو بھی نہیں آئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، جبکہ شیطان تو بند ہو چکا۔ اب یہاں پر ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ دیکھیں جس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا نا تمام فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس، الا ابلیس، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت کوئی شیطان موجود نہیں تھا، کیونکہ ابلیس ابھی تو شیطان نہیں بنا تھا، ابھی تو وہ بھی فرشتوں کی صف میں کھڑا تھا۔ تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا نا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اس وقت کون سا شیطان تھا؟ تو اس وقت علماء فرماتا ہے کہ اس وقت یہ ایک نفس تھا جو اس کو لے ڈوبا۔ انا خیر من، اس نے کہا میں بہتر ہوں، انا خیر یعنی میں بہتر ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، تو میں بہتر ہوں تو میں کیسے سجدہ کروں؟ تو جو میں تھی نا، نفس تھا اندر کا، وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے ایک شیطان تو بند ہو گیا، اب دوسرا شیطان موجود ہے، وہ کون؟ وہ ہمارا نفس ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ اب اسی لیے تو شیخ سعدی نے کہا نا کہ اگر اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے نا تو بھوک کی تلوار لے کر کھڑے ہو جو، نفس قابو میں آ جائے گا۔ جب ہم بھوک کی تلوار، اگر اس کی تشریح میں جائیں، بھوک کی تلوار سے مراد یہ ہے کہ روزے رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ نوجوانوں کے گھروں روزے رکھو، یہ قاطع شہوات ہے، نفسانی خواہشات کو یہ ختم کرنے والی چیز ہے۔ تو جب انسان روزے رکھتا ہے تو اس کی نفسانی خواہشات اندر سے ختم ہوتی ہیں۔ یا تو کہا کہ یا تو نکاح کر لو، اور طاقت نہیں رکھتے تو پھر کیا ہے کہ روزے رکھو۔ یہی قاطع شہوات ہے، انسان کے اندر کی جو شہوات ہے وہ اس سے ختم ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آتا ہے یہ جب مہینہ آتا ہے نا تو اس میں اللہ رب العزت جو وہ ثواب بھی 2 گنا بڑھا دیتا ہے، اس میں ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ عام مہینوں میں نماز پڑھی تو 1 نماز کا ثواب ہے، اس مہینے میں آتا ہے کہ اگر اس مہینے میں بندہ جب وہ 2 نفل پڑھے نا تو وہ یوں سمجھ لے کہ اس کا ثواب 2 فرض کے برابر ہے، یعنی گویا کہ اس نے 2 فرض پڑھ لیے۔ اب کتنا ثواب بڑھ گیا؟ اگر کسی نے 2 فرض پڑھ لیے تو یوں سمجھ لے کہ اس نے 70 جو ہے وہ فرض ادا کر لیے، کتنا ثواب۔ سلیمان فارسی سے یہ روایت منقول ہے، امام بخاری مسلم نے اس روایت کو نقل کی، بڑی مشہور و معروف روایت ہے کہ آپ جتنا زیادہ عمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں کئی راتیں ایسی عطا کی ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
ليلۃ القدر کی راتیں اسی میں طاق راتوں میں ليلۃ القدر کو تلاش کرو. جب ان راتوں میں ليلۃ القدر کو تلاش کرو گے تو اللہ رب العزت کے ہاں سے جب وہ تمہیں بڑا پھل اور جب میسر آئیں گے، اللہ رب العزت کے ہاں جب وہ بڑا اجر لکھا جائے گا ان راتوں میں، تو ان راتوں کو تلاش کرو. پھر اس کے علاوہ آتا ہے اس امت پر جب وہ سب سے بہترین چیز ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سے انسان کو جو ہے وہ 5 چیزیں عطا کی جاتی ہیں اس مہینے میں جو ہے وہ جو روزے رکھتا ہے. ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب انسان روزے رکھتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس پر خاص اپنی نظر رحمت فرماتا ہے. سب سے بڑی خصوصیت میں سے یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت اس پر نظر رحمت فرماتا ہے. 5 خصوصیت ہے نا اس امت کی جو روزہ رکھتا ہے، ان میں پہلی خصوصیت کہ اللہ رب العزت اس شخص پر نظر رحمت فرماتا ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب شام کے وقت روزہ افطار کرتے کے قریب جا کے جب انسان کے منہ سے جو سمیل آتی ہے نا، بو آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے مشک سے بھی زیادہ وہ پسند ہے، بڑی پسند ہے وہ اللہ رب العزت کو. انسان سوچتا ہے نا کہ یہ تو منہ کی سمیل بن گئی، وہ جب وہ معدے کی حرارت کی وجہ سے باہر آتی ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ بڑی پسندیدہ جو وہ خوشبو کے مانند قرار دی جاتی ہے، کیونکہ مشک سے زیادہ تو کسی کی خوشبو نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت نے اس سے تعبیر کیا کہ مجھے مشک سے بھی زیادہ وہ پسند ہے، اتنی اچھی وہ خوشبو ہے. اور اس کے علاوہ تیسری جو ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے ہر دن اور رات اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دے. یعنی یہ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ پھر اسی انسان کے لیے حکم دیا جاتا ہے جنت کو بھی کہ تیار کر دیا جائے، آراستہ کر دیا جائے. اب یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر انسان عمل اس وجہ سے کرتا ہے نا کہ اسے جنت عطا ہو کل قیامت والے دن، کیونکہ جنت اور دوزخ کا معاملہ بھی ہے نا. تو ہر انسان اسی لیے عمل کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جنت کی طرف جائے اور جہنم سے اپنے دامن کو بچا لے. تو یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان کی سوچ ہوتی ہے. تو اس کے لیے جنت کو تیار کر دیا جاتا ہے اس شخص کے لیے کہ جو روزہ رکھنے والا شخص ہوتا ہے، پھر روزے کے تقاضوں کو بھی پورا کرے. پھر اس کے بعد 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک باعث شرف ہے کہ ہم جو ہے وہ روزہ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، طاعت کریں، نفلی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ماہ صیام کی جو برکتیں ہیں ان کو حاصل کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.